آج ہم پاکستان کی سیاسی تاریخ کے کچھ آپ کہہ سکتے ہیں بہت ہی نازک اور پیچیدہ ادوار کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس ذوالفقار علی بھٹو کی مشہور کتاب اگر مجھے قتل کیا گیا کے اقتباسات ہیں جو انہوں نے سزائے موت قیدی کے طور پر لکھی، اور ساتھ ہی کچھ مضامین بھی ہیں جو جنرل یحییٰ خان کے دور کی ایک کافی متنازع شخصیت جنرل رانی کے بارے میں۔ جی ان کا بھی ذکر ہے۔ اور پھر پاکستان میں صحافیوں کو جو دباؤ درپیش رہا ہے اس پر بھی بات ہوگی۔ صحیح۔ تو آج مقصد یہ ہے کہ ہم سمجھیں بھٹو نے اپنی پھانسی کی کوٹری سے کیا موقف پیش کیا، جنرل رانی جیسی شخصیات کا کیا کردار تھا جو پس پردہ کام کرتی تھی، جی ہاں، اور صحافیوں پر دباؤ کا کیا معاملہ ہے۔ تو دیکھتے ہیں ان سب ذرائع سے کیا تصویر بنتی ہے۔ یہ واقعی ایک آپ نے صحیح کہا دلچسپ مجموعہ ہے۔ ایک طرف تو ایک موزول رہنما ہے جو اپنی کہانی بتانا چاہ رہے ہیں، اپنی صفائی میں ظاہر ہے۔ بالکل۔ دوسری طرف وہ غیر رسمی طاقت، وہ نیٹ ورکس جو نظر نہیں آتے، ان کی ایک جھلک ہے۔ اور تیسری طرف معلومات تک رسائی اور وہ اختلاف رائے کو دبانے کا معاملہ۔ تو ان سب کو ملا کر دیکھیں تو اقتدار، سیاست، سچائی، ان سب کے بڑے گہرے پہلو سامنے آتے ہیں۔ تو آئیے پھر بھٹو کی کتاب سے ہی شروع کرتے ہیں۔ وہ یہ لکھ رہے ہیں جب انہیں سزائے موت سنائی جا چکی ہے۔ کیا لگتا ہے اس تحریر کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ دیکھیں، بنیادی طور پر تو بھٹو یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ ان کے خلاف جو پورا مقدمہ چلایا گیا اور خاص طور پر حکومت نے جو وائٹ پیپرز جاری کیے، ہاں وہ وائٹ پیپرز، جی وہ سرکاری دستاویزات جن میں بھٹو حکومت کے مبینہ غلط کاموں کو سامنے لایا گیا، بھٹو کا کہنا تھا کہ یہ سب جنرل ضیاء کی فوجی حکومت کی ایک سوچی سمجھی سازش تھی، بدنیتی پر مبنی۔ اچھا، تو وہ صرف الزامات کا جواب نہیں دے رہے تھے بلکہ پورے سسٹم پر سوال اٹھا رہے تھے۔ بالکل، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ صرف الزامات نہیں، یہ ایک منظم مہم ہے۔ خاص طور پر ان وائٹ پیپرز کے اشاعت کے وقت پر انہوں نے بہت زور دیا۔ وقت پر؟ کیسے؟ ان کا کہنا تھا کہ انہیں جان بوجھ کر ایسے وقت جاری کیا گیا جب ان کی اپیل سپریم کورٹ میں چل رہی تھی تاکہ عدالت پر اور عوام کی رائے پر اثر ڈالا جا سکے۔ اوہ اچھا۔ وہ تو یہاں تک کہہ رہے تھے کہ جو دوسرا وائٹ پیپر اگست 1978 میں آیا وہ دراصل چھپ چکا تھا مارچ 1978 میں۔ مارچ میں؟ یعنی پہلے سے تیار تھا؟ جی، ان کے مطابق یہ پہلے سے طے شدہ منصوبے کا ثبوت تھا۔ اور جو سب سے بڑا الزام تھا 1977 کے الیکشن میں دھاندلی کا، منظم دھاندلی کا، اس پر کیا کہا انہوں نے؟ بھٹو نے صاف انکار کیا کہ انہوں نے کوئی مرکزی سطح پر دھاندلی کا حکم نہیں دیا۔ اچھا۔ ان کا موقف تھا کہ اگر کوئی بے ضابطگیاں ہوئی بھی ہیں تو وہ مقامی سطح پر یا کسی فرد واحد کی وجہ سے تھیں۔ اور انہوں نے بڑی آپ کہہ لیں چالاکی سے فوجی بغاوت کے جواز پر بھی سوال اٹھایا، آپریشن فیئر پلے جو نام دیا گیا تھا۔ ہاں، آپریشن فیئر پلے۔ وہ یاد دلاتے ہیں کہ خود جنرل ضیاء نے بغاوت کے فوراً بعد غالباً 14 جولائی 1977 کی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ فوج کے پاس ایسے ثبوت ہیں جن سے لگتا ہے کہ بھٹو دھاندلی کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ یہ تو بڑا تضاد ہے۔ بالکل، بھٹو انہی تضادات کی نشاندہی کر رہے تھے، اور جو گواہ تھے جیسے افضال سعید خان ان کے بیانات کو بھی مشکوک ٹھہرا رہے تھے کہ ان سے دباؤ میں بیان لیے گئے۔ ایک لاڑکانہ پلان کا بھی بہت ذکر ہوتا ہے، اس کے بارے میں کیا کہتے تھے وہ؟ ہاں، لاڑکانہ پلان بھٹو نے اسے زیادہ اہمیت نہیں دی، کہتے تھے کہ یہ کسی بہت پرجوش حامی کی کارستانی تھی جس نے بنا کر پیش کر دیا۔ یعنی کسی کارکن نے بنایا؟ جی، بھٹو کے مطابق انہوں نے بس اس کی دلجوئی کے لیے بغیر تفصیل میں گئے اس پر دستخط کر دیے۔ یہ کوئی سنجیدہ مرکزی منصوبہ نہیں تھا۔ یہ تھوڑا سا ذمہ داری سے پہلو تہی جیسا نہیں لگتا؟ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہی ان کا بیان تھا، اور ساتھ ہی وہ اس بات پر بھی زور دیتے تھے کہ کیسی ستم ظریفی ہے کہ ان پر دھاندلی کا الزام لگانے والی حکومت خود الیکشن ملتوی کیے جا رہی ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا، مقدمے کی تفصیلات سے ہٹ کر اگر دیکھیں تو کتاب میں فوجی حکمرانی پر بھی بہت سخت بات کی گئی ہے۔ ایک لفظ استعمال ہوا، کوپ جیمنی۔ جی ہاں، کوپ چیمنی، یہ ایک بہت طاقتور اصطلاح ہے۔ غالباً انہوں نے کوپ یعنی فوجی بغاوت اور ہیجمنی یعنی غلبہ یا بالادستی ان کو ملا کر بنایا تھا۔ مطلب فوجی بغاوت سے قائم ہونے والا مستقل غلبہ؟ بالکل، وہ پاکستان میں فوج کے بڑھتے ہوئے سیاسی کردار کا تجزیہ کرتے ہیں 1954 سے، جب گورنر جنرل غلام محمد نے آئین ساز اسمبلی توڑی تھی۔
اچھا، وہاں سے شروع کرتے ہیں؟ جی، اور وہ فوجی بغاوتوں کو کہتے ہیں قومی اتحاد کا بدترین دشمن۔ بلوچستان میں فوجی آپریشن پر بھی بات کرتے ہیں۔ اپنی حکومت کے کردار کو راؤ رشید کے ایک نوٹ کا حوالہ دے کر تسلیم تو کرتے ہیں، مگر زور اس بات پر دیتے ہیں کہ فوج ان کی مرضی کے خلاف وہاں رہی۔ وہ کہتے ہیں میں بار بار کہتا رہا فوج واپس بلاؤ، مگر مجھے ٹالا گیا۔ یعنی فوج کا اپنا ایجنڈا تھا ان کے مطابق، جی، اور وہ مستقبل کے لیے خبردار کرتے ہیں کہ فوجی مداخلت کے نتائج بہت سنگین ہوں گے۔ وہ پاکستان کے عدم استحکام کا موازنہ بھارت کے جمہوری نظام سے بھی کرتے ہیں۔ کیا کہا انہوں نے اس موازنے میں؟ انہوں نے کہا کہ اگر بھارت میں اس طرح بار بار مارشل لا لگتے تو وہ ملک کب کا کئی ٹکڑوں میں بٹ چکا ہوتا۔ یہ تو بڑی سخت بات ہے۔ جی، اچھا، یہ تو ہوئی اندرونی سیاست۔ کیا خارجہ پالیسی، خاص طور پر نیوکلیئر پروگرام، اس پر بھی کچھ کہا انہوں نے؟ جی ہاں، بالکل، یہ بھی ان کے دفاع کا ایک اہم حصہ تھا۔ وہ براہ راست الزام لگاتے ہیں کہ ان کی حکومت گرانے میں غیر ملکی ہاتھ تھا۔ غیر ملکی ہاتھ کس کا؟ وہ خاص طور پر امریکہ کا ذکر کرتے ہیں اور وجہ بتاتے ہیں فرانس کے ساتھ نیوکلیئر ری پروسیسنگ پلانٹ کا معاہدہ۔ اچھا، وہ ایٹمی پلانٹ والا معاہدہ۔ جی، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ امریکی وزیر خارجہ کسنجر نے ان کے وزیر پیداوار رفیع رضا کے ذریعے انہیں صاف صاف دھمکی دی تھی۔ دھمکی؟ جی، کہ اگر وہ اس منصوبے سے پیچھے نہ ہٹیں تو انہیں خوفناک مثال بنا دیا جائے گا۔ یہ الفاظ نقل کیے انہوں نے۔ اوہ! اور وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان کی حکومت ختم ہونے کے بعد فرانس نے پاکستان پر دباؤ ڈالا کہ پلانٹ میں ایسی تبدیلیاں کرو کہ وہ ہتھیاروں کے لیے پلوٹونیم نہ بنا سکے۔ بھٹو پاکستان کے لیے ایٹمی صلاحیت کے اپنے عزم کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ مشہور جملہ گھاس کھائیں گے، ہاں، وہ تو بہت مشہور ہے۔ جی، اور اسلامی تہذیب کو برابری پر لانا۔ اور وہ الزام لگاتے ہیں کہ بعد کی حکومت نے اس معاہدے کو ٹھیک سے نہیں سنبھالا۔ اور جو کرپشن کے الزامات تھے وائٹ پیپرز میں، ان کا کیا جواب دیا؟ جو خاص الزامات تھے جیسے ممتاز علی بھٹو یا عبدالحفیظ پیرزادہ کے بارے میں، ان پر وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود تحقیقات کا حکم دیا تھا، مگر FIA کو کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملا جس پر کارروائی ہوتی۔ یعنی ثبوت ناکافی تھے؟ ان کے مطابق، جی۔ اور وہ ایک اور الزام کہ انہوں نے آغا حسن عابدی کے ذریعے کسی عرب سربراہ سے فنڈز لیے، اسے تو بالکل بے بنیاد قرار دیتے ہیں۔ اچھا۔ اور پھر وہی افضال سعید خان کی گواہی پر سوال اٹھاتے ہیں کہ ان سے دباؤ میں بیان لیا گیا۔ الٹا وہ اپوزیشن اتحاد PNA پر غیر ملکی فنڈنگ لینے کا الزام لگاتے ہیں۔ PNA پر؟ جی، اور کہتے ہیں کہ اس کا وائٹ پیپرز میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ آخر میں جو ان پر مقدمہ چلا اس کے بارے میں کیا خیالات تھے ان کے؟ اس کی شفافیت پر؟ وہ اسے سراسر غیر منصفانہ کہتے تھے، سیاسی انتقام پر مبنی اور میڈیا کنٹرول کا شکار۔ میڈیا کنٹرول کا؟ جی، وہ شکایت کرتے ہیں کہ انہیں دفاع کے لیے ضروری کاغذات تک رسائی نہیں دی گئی، عدالت میں اپنی بات پوری طرح کہنے کا موقع نہیں ملا، خاص طور پر استغاثہ کے دلائل کے بعد۔ اور سب سے بڑھ کر کہ مقدمے کی سماعت خفیہ رکھی گئی، ان کیمرہ۔ وہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پر بھی متعصب ہونے کا الزام لگاتے ہیں۔ ان کا اصرار تھا کہ مقدمہ کھلا چلنا چاہیے تھا؟ بالکل، کہ انصاف کا تقاضا ہے کہ عوام کے سامنے سماعت ہو، مگر ان کے کیس میں ایسا نہیں ہوا۔ یہ تو بھٹو کی کہانی ہوئی، رسمی اقتدار، قانون، سیاست۔ لیکن آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا ہمارے ذرائع ہمیں اسی دور سے تھوڑا پہلے، یعنی یحییٰ خان کے زمانے کی ایک اور شخصیت کی طرف لے جاتے ہیں، جنرل رانی۔ یہ کون تھی؟ جی، اقلیم خطر، جنہیں جنرل رانی کا لقب ملا، اور یہ لقب ہی بتاتا ہے کہ ان کا اثر کتنا غیر معمولی سمجھا جاتا تھا۔ گویا وہ کسی جنرل کے برابر ہوں۔ بالکل، کہا جاتا ہے کہ ان کے صدر جنرل یحییٰ خان سے بہت قریبی تعلقات تھے۔ اچھا۔ انہیں بہت زیادہ غیر رسمی طاقت ملی ہوئی تھی، اور مبینہ طور پر دولت بھی۔ غیر رسمی طاقت مطلب کس طرح کی؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ لوگ نوکریوں، ترقیوں یا دوسرے فائدے حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس آتے تھے۔ سفارش کے لیے؟ جی، اور بدلے میں انہیں مہنگے تحفے، پلاٹ، مکانات وغیرہ دیتے تھے۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ مصطفیٰ کھر اور خود بھٹو جیسے بڑے سیاستدان بھٹو بھی؟ جی،
مبینہ طور پر یحییٰ خان تک پہنچنے کے لیے یا ان کی نظر میں اچھا بننے کے لیے جنرل رانی کی خوشامد کرتے تھے، ان کے گھر گھنٹوں انتظار کرتے تھے۔ یہ تو واقعی اقتدار کا ایک بالکل الگ ہی چہرہ ہے، لیکن ایسی طاقت تو اکثر عارضی ہوتی ہے۔ ان کے ساتھ کیا ہوا؟ بالکل ایسا ہی ہوا۔ جیسے ہی بھٹو اقتدار میں آئے، جنرل رانی کا زوال شروع ہو گیا۔ اچھا، بھٹو کے آنے کے بعد؟ جی، پہلے تو انہیں نظر بند کر دیا گیا۔ وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ وہ بہت کچھ جانتی تھیں۔ اوہ، خطرناک بات۔ جی، اور بعد میں ان پر منشیات کی اسمگلنگ جیسے سنگین الزامات بھی لگے، جیل بھی کاٹنی پڑی۔ انجام ان کا بہت برا ہوا، مالی بدحالی، سماجی تنہائی، وہ سارے شان و شوکت ختم ہو گئی۔ اور حیرانی کی بات ہے کہ ان کا نام اتنے سالوں بعد حال ہی میں پھر خبروں میں آیا، ایک بالکل مختلف حوالے سے۔ جی، یہ بہت ہی دلچسپ موڑ ہے۔ جب حال ہی میں صحافی حامد میر پر پابندی لگی تو اس سارے معاملے میں ایک مبینہ واقعے کا ذکر آیا جو ISI کے سربراہ کی رہائش گاہ پر پیش آیا تھا۔ ISI؟ اچھا، تو اس واقعے پر بات کرتے ہوئے حامد میر نے جنرل رانی کا حوالہ دیا۔ اب اس سے لوگوں نے یہ مطلب نکالا کہ شاید وہ جنرل رانی کی بیٹی، جو خود بھی صحافی ہیں، ان کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ وہ ممکنہ طور پر اس واقعے کے وقت وہاں موجود تھی۔ جی، یہ تاثر لیا گیا۔ تو اس طرح یہ پرانی کہانی ایک دم سے آج کے دور کے ایک مسئلے سے جڑ گئی، یعنی صحافیوں پر دباؤ کے معاملے سے۔ اور یہ ہمیں سیدھا ہمارے تیسرے اہم موضوع پر لے آتا ہے، جو ان ذرائع میں موجود ہے، پاکستان میں پریس کی آزادی کا معاملہ۔ صحافیوں کو جو خطرات درپیش ہے، یہ تو لگتا ہے ایک ناختم ہونے والا مسئلہ ہے۔ بلا شبہ ذرائع میں حالیہ واقعات کا ذکر ہے۔ اسد علی طور پر حملہ، ہاں، وہ اسلام آباد میں ہوا۔ جی، پھر ابصار عالم کو گولی مارنا، مطیع اللہ جان کا اغوا، اور دوسرے صحافیوں پر غداری تک کے الزامات لگائے گئے۔ اور حامد میر کو جیو نیوز سے ہٹایا جانا جب انہوں نے اسد طور کے ساتھ یکجہتی کے لیے ایک تقریر کی، یہ سب اسی سلسلے کی کڑیاں لگتی ہیں۔ یعنی اختلاف رائے کی جگہ تنگ ہو رہی ہے۔ بالکل، اور معلومات کو عوام تک پہنچانے والوں پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ اس میں ریگولیٹری اداروں جیسے پیمرا کا کیا کردار نظر آتا ہے؟ جی، ذرائع میں پیمرا کی طرف سے چینلز پر دباؤ ڈالنے کا ذکر ہے، جیسے ایک چینل 24 نیوز HD کی نشریات بند کی گئیں۔ اچھا۔ اور پھر ایک اور تشویشناک بات، کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹس CPJ کی امپیونٹی انڈیکس ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ ان ممالک کی فہرست ہے جہاں صحافیوں کے قاتل اکثر سزا سے بچ جاتے ہیں۔ پاکستان کا نام اس فہرست میں شامل ہے۔ یہ تو بہت سنجیدہ صورتحال ہے۔ جی بالکل۔ اور یہ بات کتنی قابل غور ہے کہ کئی دہائیاں پہلے بھٹو بھی اپنے مقدمے میں میڈیا کنٹرول اور سینسرشپ کی شکایت کر رہے تھے۔ بالکل، کہ ان کے بیانات نہیں چھپتے، پریس پر چھاپے پڑتے ہیں۔ یہ مماثلت واقعی حیران کن بھی ہے اور افسوسناک بھی۔ یہ دکھاتی ہے کہ ریاست اور میڈیا کے درمیان یہ جو کشمکش ہے، اس کی جڑیں کتنی گہری ہیں پاکستان میں۔ یہ مختلف حکومتوں میں مختلف شکلوں میں جاری رہی ہے۔ تو جب ہم ان سب چیزوں کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں، بھٹو کا اپنا بیانیہ، جنرل رانی کی کہانی اور آج کے صحافیوں کے مسائل، تو ان سب سے مجموعی طور پر کیا تصویر بنتی ہے، کیا ربط نظر آتا ہے؟ کئی اہم پیٹرن یا نمونے واضح ہوتے ہیں۔ ایک تو رسمی سیاسی طاقت جیسے بھٹو اور ضیاء کی کشمکش، اور دوسری طرف وہ غیر رسمی پس پردہ اثر و رسوخ جیسے جنرل رانی کا کردار۔ ان دونوں کا ٹکراؤ اور فرق صاف نظر آتا ہے۔ ٹھیک۔ دوسرا، پاکستانی سیاست میں فوج کا بار بار مرکزی کردار ادا کرنا۔ یہ ایک مستقل تھیم ہے۔ یحییٰ خان، ضیاء الحق، بھٹو کی وہ کوب جمنی والی تنبیہ، ہاں، اور آج کے دور میں بھی جو حوالے آتے ہیں، بھٹو نے اپنی کتاب میں فوج کے سیاسی کردار کو کینسر تک کہا ہے۔ کینسر؟ جی، ان تمام واقعات کی روشنی میں یہ تشبیہ اور زیادہ آپ کہہ لیں معنی خیز لگتی ہے۔ اور معلومات پر کنٹرول کی جنگ، یہ بھی ہر جگہ ہے۔ بالکل، وہ تو شاید سب سے بڑا میدان جنگ ہے۔ چاہے بھٹو کا وائٹ پیپرز کو پروپیگنڈا کہنا ہو، اپنے مقدمے کی خفیہ سماعت کی شکایت ہو، یا آج صحافیوں پر حملے اور دباؤ۔ جی، مقصد ایک ہی لگتا ہے، بیانیے کو کنٹرول کرنا، مخالف آواز کو دبانا، اور پھر الزامات اور جوابی الزامات کا وہ نہ ختم ہونے والا چکر، دھاندلی، کرپشن، غیر ملکی مداخلت۔ اس سب میں اصل سچائی اکثر کہیں گم ہو جاتی ہے۔
تو آخر میں ان تمام ذرائع کو کھنگالنے کے بعد کیا کہا جا سکتا ہے؟ ہم نے بھٹو کی اپنی صفائی دیکھی، فوجی حکمرانی پر ان کی تنقید سنی، جنرل رانی کی کہانی سے طاقت کے اتار چڑھاؤ کو سمجھا، اور پریس کی آزادی کے لیے جو جدوجہد جاری ہے اس کا بھی جائزہ لیا۔ دیکھیں، یہ ذرائع پاکستان میں اقتدار کی جدوجہد، متضاد بیانیوں کی لڑائی اور اختلاف رائے کو دبانے کے جو تاریخی تسلسل ہیں انہیں بہت واضح کر دیتے ہیں۔ چاہے وہ بھٹو کی فوجی مداخلت کے خلاف وارننگ ہو، جنرل رانی کا عروج و زوال ہو، یا آج صحافیوں کو درپیش چیلنجز، یہ سب اقتدار کے استعمال، اس پر قبضے اور اسے قائم رکھنے کی کوششوں کی مختلف شکلیں ہیں۔ تو ان تاریخی نمونوں کو دیکھتے ہوئے آج کے لیے کیا سوال بنتا ہے؟ آج کے پاکستان کے لیے ایک بہت اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے، خاص طور پر اس تاریخی پس منظر میں۔ احتساب کے جو نظام ہیں، جو سیاسی ادارے ہیں، ان کے استحکام کو کیا چیلنجز درپیش ہیں؟ کیا ماضی کے یہ طاقت کے کھیل آج بھی شاید نئی شکلوں میں جاری ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو یہ تمام کہانیاں سننے اور سمجھنے کے بعد ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔